جا رہی ہے میرے محترم دوستو، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا، ہمارا سماج خراب ہو گیا، لیکن میرے محترم دوستو ہم نے کبھی یہ غور نہ کی، کبھی ہم نے یہ نہ دیکھنے کی کوشش کی کہ خراب معاشرہ ہوا یا ہم خراب ہو گئے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں میرے محترم دوستو؟ معاشرہ انسانوں کا ہوتا ہے۔ انسان 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی اور 100 آدمی مل جل کر ایک ساتھ رہتا ہے اور ایک ساتھ مل کر زندگی گزارتے ہیں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اور معاشرہ انسانوں کا ہوتا ہے، معاشرہ جانوروں کا نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو ہم میں سے ہر شخص یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا، ہمارے معاشرے کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ لیکن میرے محترم دوستو ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہ کی۔ میرے محترم میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی کچھ آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جن میں سے کچھ کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے اور کچھ کا تعلق ہماری ایک سماجی برائی سود سے ہے، جس میں سے ہم لوگ اکثر 100 میں سے آج موجودہ دور میں 98% لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں۔ میرے محترم دوستو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ آیت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نازل ہوئی تھی، وہ یہی 5 آیت تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو یہ کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے پیغمبر اپنے اس پاک پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لتڑے سے پیدا کیا۔ میرے محترم دوستو آج ہم میں سے اکثر لوگ تعلیم سے نابلد ہیں، تعلیم سے ہم کوسوں دور ہیں، اگر ہم تعلیم سیکھتے بھی ہیں تو دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو جس میں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہم نے علم دین کو پیچھے کر دیا۔ آج ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی مسلمانوں کے ماحول میں زندگی گزاری، پوری زندگی اپنے آپ کو ایمان والا کہا، لیکن اکثریت کو صحیح کلمے یاد نہیں، کلمے کا ترجمہ معلوم نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی بات معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بنیادی چیزیں معلوم نہیں۔ تو میرے محترم دوستو جب ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے اسلام کے بارے میں بتائیں گے؟ اسلامی تعلیمات سے ہم اپنے بچوں کو کیسے روشناس کرائیں گے؟ اپنے بچوں کی کیسے ہم بہترین سے بہترین تعلیم و تربیت کر سکیں گے جب ہماری ہی دلچسپی نہیں ہوگی؟ میرے محترم دوستو جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو آج وہ قوم در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہے جس میں پہلے لوگوں کا بھی ذکر موجود ہے، اور جو واقعات پہلے دنیا بننے کے بعد اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے جو واقعات اس دنیا میں رونما ہوا تھا، اس کتاب ہدایت میں وہ چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بعد یعنی قرآن کریم کے نزول کے بعد قیامت سے پہلے جو واقعات اس دنیا میں ہونے والا ہے اس میں وہ بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کتاب ہدایت کو ہم نے چھوڑ کر اس کتاب ہدایت کو ہم نے صرف محض تعویذ و گنڈے کی کتاب سمجھ لیا۔ ہم صرف اس قرآن پر قسم کھانے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن میرے محترم دوستو یہ کتاب ہدایت اس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں فرمایا ھدی للناس، کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بسنے والے ہیں یہ کتاب سب کی کامل طور پر رہنمائی کرے گی۔ کوئی اس کتاب کو پڑھنے والا چاہیے، سمجھنے والا چاہیے،
آج مسلمانوں کی اکثریت اس کتاب کے صحیح پڑھنے پر قادر نہیں ہے، ترجمہ تفسیر دور کی بات، آج ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سورہ فاتحہ بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کے بارے میں تلقین دی تھی، پڑھنے کا حکم دیا تھا، براہ راست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ خطاب پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے آج تعلیم کا مقصد صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کر کے دنیا میں بہترین سے بہترین مقام و مرتبہ حاصل کریں گے، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی ہوگی اور ان کا مستقبل بہتر سے بہتر انداز میں وہ زندگی گزاریں گے اور ان کا مستقبل تابناک ہوگا۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہم نے اگر اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کی، اگر ہم نے ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ بتایا، تو میرے محترم دوستو وہ تعلیم وہ علم اس بچے کے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ اس ایک آیت کو اللہ تبارک اللہ کے رسول علیہ السلام تہجد کی نماز میں پڑھ کر رویا کرتے تھے۔ وہ آیت یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس آیت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے اور پڑھ کر رویا کرتے تھے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات و دن کے بدلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم نے تعلیم کو حاصل کر کے اگر ہمارا مقصد اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی رضا نہ ہو، تو میرے محترم دوستو یہ تعلیم ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے وبال جان بنے گی۔ تعلیم کا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس تعلیم کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنائیں، اپنے مستقبل کو سنواریں اور اپنی ہے کہ ویڈیوز آپ تک جو پہنچا، آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور پہلی بار ہیں سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں پھر دوسرے ویڈیوز میں۔ السلام علیکم۔